نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق اللہ مولانا العظیم. رات کا پچھلا پہر اس کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ رب العزت اپنی شان معبودیت کے ساتھ آسمان دنیا کے قریب ہو چکا ہے اور آوازیں دے رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. حل من سائل، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں. تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کا نمائندہ بن کر اللہ رب العزت کے حضور اس مانگنے کے وقت دعا کرتا ہوں، مولا ہمیں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے صدقے میں عطا فرما دے. میری دعا میں شریک ہے نا؟ ماشاءاللہ. آج کی گفتگو کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سارے موضوعات میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن چونکہ اب وقت مختصر ہے میں اپنی بات کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں اور آپ تک کوئی نہ کوئی بات پہنچانا بھی چاہتا ہوں. میں نے جہاں محترم وسیم ہمایوں صاحب نے بات کو ختم کیا ہے میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ یہ لوگ اور یہ ہستیاں کہ جن کا ذکر ہوتا رہا اور جو نائبین مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نائبین انبیاء ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا بھی رہا ہے، ہو بھی رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا. ختم ہونے والا یہ ذکر ہے نہیں. ختم ہونے والا یہ ذکر بولیے ہے نہیں. لیکن چونکہ میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا شاگرد ہوں، اپنے شیخ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا. میں ڈائریکٹ قرآن مجید سے بات کروں گا. کہاں سے بولیے؟ قرآن مجید سے. آپ ساری باتوں کو منطبق کرتے جائیے گا، بریکٹ کرتے جائیے گا، اس کو لیبل کرتے جائیے گا. آپ کو بات کی سمجھ آتی جائے گی. میری بات مشکل بات نہیں ہوگی، آسان بات ہوگی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ حضرت یوشع بن نون ہیں. یہ قرآن مجید کی سورہ کہف ہے اور اس کی آیت نمبر غالباً 63 ہے، اور یہاں آگے سارا مضمون ہے اس کا. یہ جو سورہ کہف ہے اس کے اندر 3 واقعات ایسے ہیں جو بڑی قابل غور ہیں. اپنے گھروں میں جا کر قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں تو ان واقعات کو پڑھیے گا. سب سے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے. کس کا بولیے؟ وہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر طاہر القادری ان کی سوچ کے حامل تھے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. یوں کہہ لیجئے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی سوچ انہی کی بارگاہ سے حاصل شدہ سوچ ہے. بڑے بڑے لوگ پیدا کر رکھے ہیں، بڑے بڑے انسان پیدا کر رکھے ہیں. ہاں دیکھنا چاہو تیاری کر لو، ہم تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. تجھ سے بھی تیاری کر لی، کھانا تیار کر لیا، اب چل پڑے، گھر سے نکل پڑے. جب گھر سے نکلے تلاش کرتے کرتے
ایک جگہ رکے، وہاں مچھلی زندہ ہو گئی، جو کھانا تیار کر کے رکھا ہوا مچھلی زندہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، جاگے، سفر شروع ہو گیا، بھوک لگی، غلام سے پوچھا مچھلی کہاں ہے؟ اس نے کہا جہاں ہم رکے تھے نا وہاں زندہ ہو کے وہ دریا میں چلی گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم نے وہیں جانا تھا، چلو واپس چلتے ہیں۔ قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس آئے۔ کیا بولیے؟ قدموں کے دیکھتے دیکھتے واپس آئے۔ نشان دیکھتے دیکھتے واپس آئے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیے، جہاں اللہ کا بندہ رہتا ہوتا ہے وہاں اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ہوتی ہے۔ وہ آ گئے جہاں وہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، وہاں پر آ کر رکے تو سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ یہ لفظ دو طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، یہ نام خضر اور خضر، یہ ضاد پر جزم نہیں ہے، زبر ہے، ضاد پر بولیے جزم نہیں ہے۔ خضر بھی ہو سکتا ہے اور خضر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی یا وہ شخصیت جو سبز انقلاب کی بات کرتی ہو۔ گنبد خضرا کا لفظ سنا ہے؟ میں حضور سیدی شیخ الاسلام سے جوڑنا چاہتا ہوں بات کو، جو سبزے کی بات کرتی ہو، جو زندگی کی بات کرتی ہو، جو حیات کی بات کرتی ہو، جو لوگوں کے دلوں کو، مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہو، اس ہستی کو خضر کہتے ہیں یا خضر کہتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون ملے سیدنا خضر علیہ السلام سے۔ جب ملے اب اللہ رب العزت ان کا تعارف کروا رہا ہے، سیدنا خضر علیہ السلام کا کیا تعارف کروا رہا ہے؟ فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، سیدنا یوشع بن نون ان کے غلام نبی، اور سیدنا خضر علیہ السلام، علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کے ولی۔ زیادہ اتفاق اسی بات پر ہے کہ وہ ولی ہیں۔ کیا ہیں بولیے؟ کیونکہ ان کی وحی ثابت نہیں ہے، ان کی وحی بولیے ثابت۔ اب ایک نبی ولی کی تلاش میں نکلا ہے، ایک نبی بولیے، لوگ کہتے ہیں نا جی ولیوں کا ذکر کہاں لکھا ہے، ان کی تلاش کہاں لکھی ہے، ان کی بارگاہ میں جانا کہاں لکھا ہے؟ تم نے صحیح طور پر قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے صحیح طور پر قرآن کے اندر غوطہ زنی کی نہیں ہے۔ آؤ بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر ایک ولی کی تلاش میں نکلے، اور اس ولی کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے آتیناہ رحمتا من عندنا۔ 3 شانیں عطا کی ہیں سیدنا خضر علیہ السلام کو۔ کتنی شانیں بولیے؟ پھر بولیے کتنی شانیں؟ بڑی توجہ سے سیدنا خضر علیہ السلام کو پہلی شان اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے خضر کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی۔ کیا بولیے؟ رحمت۔ دوسری شان وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے علم کسبی جو آپ مدرسے میں جا کر پڑھتے ہیں، جو آپ مکتب میں جا کر پڑھتے ہیں، جو آپ استاذ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں، جو آپ کسی 4 دیواری میں پڑھتے ہیں، آپ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، کسی محدث کے پاس جاتے ہیں، کسی مفسر کے پاس جاتے ہیں، ارے کسی استاذ کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ ارے اللہ پاک بتا رہا ہے لوگوں، کئی لوگ مدارس میں جاتے ہیں، مکاتب میں جاتے ہیں، استاذ کے پاس جاتے ہیں، جا کر علم حاصل کرتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن کو مدرسوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ پاک ان کو علم اپنی بارگاہ سے عطا فرما دیتا ہے، ڈائریکٹ علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بولیے کہاں سے ثابت ہے؟ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک رحمت اور ایک علم لدنی۔ پھر بولیے ایک رحمت اور ایک علم لدنی۔ جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو تیسری چیز آٹومیٹکلی مل جاتی ہے۔ جب دو چیزیں مل جاتی ہیں تو تیسری چیز بولیے آٹومیٹکلی، وہ کیا؟ وہ ہے پھر بصیرت۔ کیا بولیے؟ بصیرت، ویژن، فور سی، ٹو سی سم تھنگ بفور دا ٹائم۔ While you are educated yourself, you have got the knowledge from Allah Almighty. علم آپ کے پاس آ گیا. You got the blessing from Allah Almighty. علم آپ کے پاس آ گیا، رحمت آپ کے پاس آ گئی. You received something from Allah Almighty. علم آپ کے پاس آ گیا، رحمت آپ کے پاس آ گئی، اللہ نے عطا کر دی. اب اپنے زمانے کی شخصیات کو دیکھتے جائیے، لوگوں پر نظر کرتے جائیے. اگر فرق دیکھنا ہو کہ عام لوگ کون ہوتے ہیں اور وقت کا خضر کون ہوتا ہے، اگر فرق دیکھنا ہو عام لوگ کون ہوتے ہیں، گلی محلے کے کون لوگ ہوتے ہیں، ارے کسی صوبے کی نمائندگی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، کسی معاشرے کی نمائندگی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، ارے کسی طبقے کی نمائندگی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ نے فرق دیکھنا ہو کہ پوری امت کی نمائندگی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، تو آؤ بتانا چاہتا ہوں، جس شخص کے اندر ایک چیز ہو وہ بھی کم تر ہوگا، جس کے اندر دو چیزیں ہوں وہ اس سے برتر ہوگا، اور جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں وہ کم تر اور برتر نہیں ہوگا، وہ سب سے بہتر ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی. وہ سب سے بہتر ہوگا، وہ سب سے اعلیٰ ہوگا. آپ نے کہا، اور آپ سوچیں گے علامہ صاحب یکدم بات خضر پر کیسے آ گئی اور خضر سے ڈاکٹر طاہر القادری پر کیسے آ گئی؟ یہی بتانا چاہتا ہوں. علماء نے بیان کیا، مفسرین نے بیان کیا کہ یہ جو خضر ہے، جہاں ایک شخصیت ہے وہاں یہ ایک ٹائٹل بھی ہے. جہاں یہ ایک شخصیت ہے، جہاں یہ شخصیت ہے بنی اسرائیل کی، سیدنا خضر علیہ السلام، یہ کب ہوئے بولیے؟ بنی اسرائیل میں. کہاں ہوئے بولیے؟ یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. جہاں ایک شخصیت ہے وہاں خضر یا خضر یا خضر یہ ایک ٹائٹل بھی ہے، ایک عہدہ بھی ہے. سن لیں، آقا علیہ السلام کی امت میں جہاں اللہ رب العزت نے اور بہت ساری شانیں بڑی بڑی ہستیوں کو عطا فرمائی، وہاں یہ خضر کا لقب آقا علیہ السلام کی امت میں سب سے پہلے حضور سیدنا غوث پاک کو عطا کیا گیا. کس کو عطا کیا گیا؟ حضور سیدنا غوث الورا کو عطا کیا. اور آ کر کہا، عبد القادر اب آپ تیار ہو چکے ہیں، اب اپنی زبان کھولیے اور حضور کی امت کو درس دیجئے. اب آپ کے واعظ کی ضرورت ہے، اب آپ کے درس کی ضرورت ہے. تو پھر جامعہ نظامیہ بنایا، پھر درس قرآن شروع کیا، درس حدیث شروع کیا، درس تصوف شروع کیا. سیدنا مولا کائنات کی بارگاہ سے فیض ملا، پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض ملا، کیونکہ اجمی تھے، عربی نہیں تھے، وہاں سے فیض ملا، لعاب دہن کا فیض ملا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں خطاب کر رہا تھا، خطاب کرتے تھے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا. کیا بولیے؟
लाखों का मजमा होता था। और जो बात कहते, एक दिन खिताब करते करते अचानक सैयदना गौसे पाक रुके और रुक कर कहा, या खिजरा बनी इसराइल इस्मा कलामा खिजरा उम्मत मोहम्मदिन। ऐ बनी इसराइल के खिजर रुक जाओ, आज उम्मत मोहम्मदी के खिजर की बात सुनते जाएं। उम्मत मोहम्मदी के खिजर की बात सुनते जाएं। मैंने हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम से सुना है कि इस उम्मत के सबसे पहले खिजर हुजूर सैयदना गौसे पाक हैं, फिर इस उम्मत के खिजर हजरत इमाम इब्ने अरबी हैं, फिर इस उम्मत के खिजर हजरत मौलाना रूम हैं, फिर इस उम्मत के खिजर हजरत इकबाल हैं, हजरत इकबाल हैं, और फिर ये फैज चलता रहा। आज के दौर में इस उम्मत के खिजर कोई और नहीं है, शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं। नाराए तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी मुजद्दिदे रवासदी, मुजद्दिदे रवासदी, जुर्रतो बहादुरी, दीन हक की है कली। फिर वो खिजर क्या करता है? 3 बातें मैंने बताई आपको उसके अंदर होती हैं। कितनी बातें बोलिए? 3। सबसे पहले उसके अंदर अल्लाह पाक रहमत को भर देता है। जिसको देखें आप कि उसके अंदर रहमत नहीं है, समझ लीजिए कि वो किसी आला मकाम पर फायज नहीं है। वो मौलवी तो हो सकता है, वो मुल्ला तो हो सकता है, लेकिन वो साहिब फैज नहीं हो सकता। जो मिंबर पर बैठकर गालियां दे, जो लोगों को बुरा भला कहे, जिसकी जबान से लोग महफूज न हो, देखते जाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और फिर खास इल्म से मुराद इल्म लुदुन्नी अता न किया हो। कसबी इल्म तो सारे ही हासिल कर लेते हैं। जी बोलिए, कसबी इल्म तो जो शख्स मदरसे में चला जाए वो जाकर कसबी इल्म हासिल कर ले, किताबें पढ़ ले। क्या बोलिए? किताबें पढ़ ले, उस्ताद के सामने जानवे तलम्मुस तय कर ले, मेहनत कर ले, दारा बयदरिबू की गर्दानें याद कर ले, और फिर मजमे में खड़ा होकर वो गर्दानें पढ़ना शुरू कर दे। आपको बात की समझ आ रही है? अपने इल्म का रोब डाले, बदजबानी करे, लोगों पर फतवे लगाए, कुफर के फतवे, लोगों को काफिर बनाए, अपनी ज़बान तान को दराज करे। बस आप, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप अपनी आंखें बंद करें, मंजर आपके सामने आते जाएंगे। खुदा की इज्जत की कसम, इल्म बाद में है, रहमत पहले है। इल्म बाद में है, तकवा बाद में है, ज़ुहद बाद में है, वरा बाद में है, कील और काल बाद में है, लेकिन रहमत पहले है। इसका दिल, इसके दिल में रिक्कत कितनी है, इसके दिल में नरमी कितनी है। ये लोगों को इस्लाम में दाखिल करता है या इस्लाम से निकालता है? मुझे बताइए। लोगों को इस्लाम, इसके पास दाखिला खारजा रजिस्टर तो नहीं है। हाय लोग क्या करते थे, हमारे बड़े क्या करते थे, बड़े क्या करते थे, किसी के अंदर 100 निशानियां मुनाफकत की हो, एक निशानी ईमान की हो, उसको भी मोमिन गर्दानते थे। और हमारा क्या हाल है, जिसके अंदर 99 निशानियां ईमान की हो, सिर्फ एक हल्की फुल्की मुनाफकत की हो, कमजोरी की हो, हम उसको धड़ाम से अपने मसलक से भी निकाल देते हैं, ईमान से भी खारिज कर देते हैं। आइए आपको बताना चाहता हूं, रहमत का माना क्या है, रहमत का ताल्लुक क्या है, रहमत हमें समझाती क्या है, रहमत हमें बताती क्या है। वो लोगों के गले न काटता हो, लोगों को अपने आप से दूर न करता हो, अरे लोगों को गालियां न देता हो,
لوگوں کو مسجدوں سے نہ نکالتا ہو، لوگوں کو مسلک سے نہ نکالتا ہو، جو بھی آئے جیسا بھی آئے، کوئی میلا گدلا میرے جیسا بھی آئے، اس کو بھی اپنے سینے سے لگا کر فیض یاب کر دے۔ مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، مصطفیٰ کی ہے کلی، جرت و بہادری۔ خدا کی عزت کی قسم ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی آج تک، ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ ہم نے اپنے آپ کو مسلکی دیواروں کے اندر بند کر لیا، یہ تمہارا مسلک، یہ میرا مسلک، یہ فلاں کا مسلک، یہ فلاں مسجد میں آ جائیں گے تو مسجد دھونی پڑے گی۔ ہمارے علاقے میں تو آج تک مسجدیں دھوئی جاتی ہیں، آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ یہ فلاں مسلک والے آ گئے لہذا مسجد کو کیا کرنا ہے؟ دھونا۔ دور کیا جاتا ہے لوگوں کو خدا کی عزت کی قسم دین سے دور کیا جاتا ہے، اپنی ذات کا گرویدہ پہلے بنایا جاتا ہے، دین کے ساتھ بعد میں جوڑا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھیے، جو شخص دین کا نام لے اور لوگوں کو اپنے قریب کرے، سمجھ لیجئے وہ اپنی ذات کا فائدہ سوچتا ہے، دین کا فائدہ نہیں سوچتا۔ اگلے دائرے میں جو شخص کسی کو مسلک کا گرویدہ بنائے، مسلک 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 مسلک، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ کیا منہ دکھاؤ گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں؟ کیا منہ دکھاؤ گے سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں، مولا کائنات کی بارگاہ میں؟ امام حسین نے قربانی کربلا کے میدان میں مسلک کے لیے دی تھی؟ نہیں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ تو رکھیے، ذرا سوچئے تو صحیح، اپنی آنکھیں تو کھولیے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام آج سے 40 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 40 سال پہلے، بلکہ 42 سال پہلے، جب سے تحریک منہاج القرآن کا آغاز ہوا، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اور آپ یہ کہتے سنے گئے مجھے کسی مسلک کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ ہائے ہائے، واہ طاہر القادری، تیری شان پر قربان، تیری عظمت پر قربان، تجھے یہ علم لدنی کس نے عطا کر دیا؟ تجھے یہ رحمت کا فیض کس نے عطا کر دیا؟ وسیم ہمایوں صاحب، یہی وہ شخصیت ہے کہ جس کو ملتزم پر مانگا گیا۔ جب مانگا گیا تو میرا سوال ہے، مسلک کے لیے مانگا گیا یا امت کے لیے مانگا گیا؟ امت کے لیے۔ اگر تو مسلک کے لیے مانگا جاتا تو آج ڈاکٹر طاہر القادری کسی مسلک کی خدمت کر رہا ہوتا۔ بس اپنے عقیدے کو ذرا وسعت دیں، اپنے نظریے کو ذرا وسعت دیں، اپنی سوچ اور فکر کو ذرا وسعت دیں، اپنے اندر ذرا وسعت لے کر آئیں، ایمان لے کر آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر سرخرو ہونا چاہتے ہو، اس خوبصورت جگہ پر رہنے والوں، چورنڈ شریف میں رہنے والوں، منڈی بہاؤالدین میں رہنے والوں، آپ کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق کسی بھی عقیدے کے ساتھ ہے، آؤ، کوئی اور تمہیں گلے سے لگاتا ہے یا نہیں لگاتا؟ آؤ کبھی آزما کر دیکھنا، منہاج القرآن تمہیں گلے سے لگاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، انقلاب 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 انقلاب۔ میں آج تم سے آپ لوگوں سے صرف چند وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو شاید میرے دل کے پھپھولے ہیں، اور جو شاید حضور سیدی شیخ الاسلام کی فکر ہے۔ آپ نے شخصیت پر بڑی باتیں سنی ہوئی ہیں، لیکن چند باتیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں۔ ارے یہ طاہر القادری کی سیاسی جد و جہد کیا تھی؟ یہ وہی رحمت تھی جو دل پسیجتا تھا، واہ جی واہ، کیا یہ وہی رحمت کا حصہ ہے۔ کسی کو دکھ میں دیکھ کر، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اگر کوئی شخص اس کا دل نہیں پسیجتا،
دل نہیں پسیجتا، دل میں تکلیف نہیں ہوتی، خدا را اپنے ایمان کی فکر کرو۔ یہاں تو تھر میں ہزاروں بچے مر جاتے ہیں بھوکے، لیکن ہماری نیند پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے فرق؟ نہیں پڑتا۔ یہاں تو ہاسپٹلز میں جیلی دوائیاں دے کر ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پیٹرول بم چلائے جاتے ہیں، ڈیزل بم چلائے جاتے ہیں، لوگوں کا معاشی قتل کیا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، لیکن ہماری قوم آپ کو پتا ہے بے حس قوم ہے، اس نے اٹھنا ہے لیکن پتہ نہیں کب اٹھنا ہے۔ لیکن ڈاکٹر طاہر القادری درد لے کر، وہ دکھ لے کر، وہ رحمت کا حصہ لے کر، حصہ وافر لے کر میدان میں آیا تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میدان سے چلا گیا ہے؟ نہیں، چلا نہیں گیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس وقت بھی قرآن اور اسوہ مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہے۔ جب کسی کو خود ہی احساس نہ ہو تو پھر احساس پیدا کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا نا، قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا، جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ شیخ الاسلام اتنے بے پرواہ کیوں ہو گئے ہیں، دور جا کر کیوں بیٹھ گئے ہیں، کینیڈا میں جا کر کیوں بیٹھ گئے ہیں۔ ایک وقت آیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا گیا تھا اور قرآن مجید میں فرمایا گیا تھا محبوب بس اب صبر کر لیجئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، محبوب ذرا خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور محبوب ان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، ان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے۔ جب ہجر کی تھوڑی سی گرماہٹ پہنچے گی، ہائے ہائے، ڈاکٹر طاہر القادری اس وقت کینیڈا میں، یورپ میں، جہاں دین کا کام کر رہا ہے، وہاں خدا کی عزت کی قسم ہماری طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ اوروں سے تو گلہ نہیں ہے، اپنے لوگوں سے تو گلہ ہے۔ کیا ہم اسی طرح سوتے رہیں گے؟ اسی طرح غفلت کی نیند سوتے رہیں گے؟ شیخ الاسلام تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ بڑے شوق سے وہاں نہیں بیٹھے، شوق سے وہاں نہیں بیٹھے، وہ چاہتے ہیں، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ تاخیر ہماری طرف سے ہے، تاخیر ہماری طرف سے ہے۔ جتنی ہماری شوق کی مہم تیز ہوتی جائے گی، ہماری طلب بڑھتی جائے گی، ہماری ریکوائرمنٹ بڑھتی جائے گی، ہمارا شوق بڑھتا جائے گا، ہمارا ذوق بڑھتا جائے گا، انقلاب کے لیے ہماری لگن بڑھتی جائے گی۔ ادھر سے جب گرمی بڑھے گی، ادھر سے محبوب ملنے کے لیے یہاں موجود ہوگا، اور انقلاب اس قوم کا مقدر بن چکا ہے۔ اس لیے کہ جس کو شان رحمت دی جاتی ہے اس سے کام بھی لیا جاتا ہے، جس کو بولیے شان رحمت دی جاتی ہے اس سے کام بھی، اس کو کسی کو صلاحیت اگر دی جاتی ہے تو صرف دکھاوے کے لیے نہیں دی جاتی، اس سے کام لیا جاتا ہے، اس سے کام لیا جاتا ہے۔ بس آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے وہ ذوق پیدا کرنا ہے۔ تو شان رحمت کیا ہے؟ 23 دسمبر شان رحمت تھا، 14 جنوری شان رحمت تھی۔ ہمارا کھانا ناپاک ہے، ہمارا پینا ناپاک ہے، ہماری سوچ پراگندہ کی جا رہی ہے، ہماری فکر کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، ایک ایک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس قوم کو سود پر لگایا جا رہا ہے، سود کو پھیلایا جا رہا ہے۔ میرا سوال ہے، کیا دینی جماعتیں اس کے خلاف نکلی ہیں؟
نہیں نکلی. سیاسی جماعتیں نکلی ہیں؟ نہیں نکلی. نعرہ ضرور لگاتے ہیں. نکالنے والی ہستی صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. اب ڈاکٹر طاہر القادری کے عمل سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام سے ملے 3 کام ہوئے. کتنے کام ہوئے؟ 3. میں قرآن مجید سے چونکہ بیان کرنا چاہتا ہوں. 3 کام ہوئے. پہلا کام، چلے تو سب سے پہلے ایک کشتی میں سوار ہوئے. کس میں سوار ہوئے؟ کشتی میں. سیدنا خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوئے. انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے. آپ نے اس کشتی پہ سوراخ کر دیا، اس کا پھٹا اکھیڑ دیا، تختی اکھیڑ دی. یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، میرے سامنے پڑھے کہ کیا ہوا. انہوں نے جیسے ہی سوار ہوئے خارا کہا، یہ لفظ ہے خارا کہا، اس کا پھٹا اکھاڑ دیا، تختی اکھاڑ دی. پہلا کام. اگلا کام کیا کیا؟ ایک بچہ سامنے دیکھا، قاتلہ، اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تیسرا کام، جا رہے تھے، ایک بستی سے گزرے، کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا. ایک دیوار گر رہی تھی، فَأَقَامَهُ، اس کو کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا. 3 کام ہوئے. بڑی توجہ سے سنیے گا. ان کاموں میں تخریب بھی ہے، تعمیر بھی ہے. بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا، بڑی توجہ سے. تخریب بھی ہے اور تعمیر بھی. پھر بولیے، تخریب بھی ہے. ہمایوں صاحب، تخریب بھی ہے اور تعمیر بھی. تخریب، آپ جو اردو میں لفظ بولتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے تخریب کاری. تخریب کا معنی ہے خراب کر دینا، بظاہر خراب کر دینا. یہاں ایک بات تو سمجھیے اور جانیے، اپنے دل میں جگہ دیجئے کہ اللہ کے ولی کے ہر کام کی سمجھ ہر کسی کو نہیں آ سکتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی اپنے عقل کے پیمانوں پر اللہ کے ولی کے کام کو پرکھنا چاہے، پہلی بات تو سمجھ ہر کسی کو آ نہیں سکتی. دوسری چیز، وہ کام بظاہر نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور وہ کام بظاہر پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. پھٹا اکھاڑنا، تختی اکھاڑنا، یہ بظاہر نیگیٹو کام تھا یا پازیٹیو کام تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے ہمیں سوار کروایا، پیسے بھی نہیں لیے اور آپ نے پھٹا اکھاڑ دیا. تو بظاہر نیگیٹو کام، لیکن یہ بات ذہن نشین کیجئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر رہتی دنیا تک لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، وجوہات بتانا چاہتے تھے. لوگوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو وقت کے خضر ہوتے ہیں، ان کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. کیا بات، کیا بات. ان کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. وہ بظاہر آپ کو ہو سکتا ہے نیگیٹو کام نظر آ رہا ہو، نہیں ہوتا، وہ پازیٹیو ہی ہے. بظاہر بچے کو مار دیا، قتل کر دیا، نقصان کر دیا، اندر اس کے تعمیر تھی، اندر اس کے تعمیر تھی. آگے چلیے، ایک بستی میں پہنچے، کھانا نہیں پوچھا، انہوں نے کھانا نہیں پوچھا، ان کی دیوار کو تعمیر کر دیا. یہاں نیگیٹو نہیں ہے، بظاہر کیا ہے کام؟ پازیٹیو ہے. تو سنو، ڈاکٹر طاہر القادری کے بیانات کو سمجھا جائے، ڈاکٹر طاہر القادری کے اقوال کو سمجھا جائے، ڈاکٹر طاہر القادری کے افعال کو سمجھا جائے. ہو سکتا ہے کوئی کام ظاہراً آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو. کئی لوگ بیچارے بول پڑتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو بات ہی سمجھ نہیں آتی. بس بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ مأمور من اللہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بولیے؟ مأمور من اللہ ہوتے ہیں. ان کو رحمت کا حصہ بھی دیا گیا ہوتا ہے. ارے ان کو علم لدنی کا حصہ بھی دیا گیا ہوتا ہے. ارے ان کو بصیرت کا حصہ بھی دیا گیا ہوتا ہے. یہ آنے والے وقت کو
بھاپ لیتے ہیں. ارے کوئی اللہ کا ولی اگر یہ کہے کہ اس نظام میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی اللہ کا ولی اگر یہ کہے اس الیکشن سے تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی اللہ کا ولی اگر یہ کہے یہ بجلی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کوئی اللہ کا ولی اگر یہ کہے ہم ہمیشہ IMF کے غلام رہیں گے، کوئی اللہ کا ولی اگر یہ کہے کہ اگر ہیرا بھی نمک کی کان میں جائے تو نمک بن جائے گا، تمہیں اگر بات کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو جان جاؤ کہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مجدد رواسدی، مجدد رواسدی، مصطفیٰ کی ہیکلی، انقلاب انقلاب، انقلاب انقلاب. خدارا قیادت کو پہچانو، خدارا قیادت کو پہچانو. قیادت کیسی ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں میں اتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ قیادت کیسے ہوتی ہے. صرف 3 مثالیں دینا چاہوں گا. کتنی مثالیں بولیے؟ 3. سن لیں. جب باری آئی سیدنا طالوت علیہ السلام کی تو قوم نے اعتراض کیا کہ ان کو بادشاہ کیسے بنا دیا، ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. تو فوراً حکم الہی آیا، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ قیادت وہ ہوتی ہے جو جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو اور جو علمی طور پر بھی مضبوط ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کسی اسٹیچر پر موجود قیادت نہیں ہو سکتی. واہ، ویل چیئر پر موجود قیادت نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے پاس علم بھی پختہ ہو، دنیا کا علم بھی ہو، کائنات کا علم بھی ہو، سائنس کا علم بھی ہو، انگریزی کا علم بھی ہو. ارے تم ڈاکٹر طاہر القادری کا مقابلہ کیا کر سکتے ہو؟ تم تو اس کے کسی شاگرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. شاگرد کا مقابلہ، ارے شاگرد کا مقابلہ کیا کر سکو گے؟ تم تو اس کے کسی کارکن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم بیٹے کس کے، ہم بیٹے کس کے، ہم بازو کس کے، جان جوانی، یہ پیار نشانی، انقلاب انقلاب. آج لوگ کہتے ہیں کہ سیکنڈ لائن قیادت کہاں ہے. بتانا چاہتا ہوں یہ سیکنڈ لائن قیادت بیٹھی ہے. ماجرا یہ ہے سورج کی موجودگی میں چاند ستارے دکھائی دیا نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے. وسیم ہمایوں صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، آپ یقین مانیں میرا دل باغ ہو رہا تھا. ان ننھے منھے بچوں کی باتیں میں سن رہا تھا، آپ یقین مانیں میری آنکھوں کے آنسو نہیں رک رہے تھے. اور کس کو قیادت کہتے تھے اور کس کو کہتے ہو؟ پہلے بار کونسلز میں ڈاکٹر طاہر القادری جایا کرتے تھے، آج بار کونسلز میں ڈاکٹر طاہر القادری کے شاگرد جایا کرتے ہیں. جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بتائیں. جاتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے جایا کرتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کے شاگرد جایا کرتے ہیں. وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ شیخ الاسلام کے شاگرد آسمان دنیا پر سورج اور چاند بن کر چمکیں گے. ڈاکٹر طاہر القادری کے شہزادگان، ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے. ارے میں دیکھتا ہوں کہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بڑا بیٹا گفتگو کر رہا ہے، کہیں ڈاکٹر طاہر القادری کا چھوٹا بیٹا گفتگو کر رہا ہے، کہیں ڈاکٹر طاہر القادری کا پوتا گفتگو کر رہا ہے، کہیں چھوٹا پوتا گفتگو کر رہا ہے، ارے کہیں بہو گفتگو کر رہی ہے، کہیں ان کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان کی کتاب آ رہی ہے. ارے بتاؤ تو صحیح قیادت اس کے علاوہ کس کو کہتے ہو؟ کیا بات. ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی اور کارنامہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، اتنا کارنامہ تو مانو
کہ اس کے ہزاروں شاگرد ہیں اور ہزاروں ہی ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح بولتے ہیں. واہ 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 واہ. ہائے ہائے ہائے، ہزاروں شاگرد ہیں اور ہزاروں ہی ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح بولتے ہیں. دلائل بھی ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح، گفتگو بھی ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح. میں ان سب میں سب سے نکما ہوں، سب کے جوتے اٹھانے والا ہوں، سب کے جوتے اٹھانے والا ہوں، سب سے کم تر ہوں، خدا کی عزت کی قسم. لیکن مجھے کئی بار لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم باہر سن رہے تھے، ہمیں ایسے ہی لگا جیسے ڈاکٹر طاہر القادری بول رہے. بے شک بے شک. کوئی اور کارنامہ نہ مانو، ارے یہ تو مانو کہ اس نے اپنے جیسے شاگرد پیدا کر دیے ہیں. دکھاؤ کسی کے ایسے شاگرد، دکھاؤ کسی کے ایسے شاگرد. یہ وہ کارنامہ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا، جو قیامت تک فیض بڑھتا رہے گا، جو قیامت تک لوگوں کو سمجھ آتا رہے گا. تو سب سے پہلی چیز جو قیادت کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو اور وہ علمی طور پر بھی مضبوط ہو. سیدنا یوسف علیہ السلام انہوں نے جب کہا کہ اے عزیز مصر، مجھے قحط سے لڑنے کے لیے ان خزانوں کا مالک بنا دے، ان خزانوں کا کیا بنا دے؟ مالک بنا دے. اس نے کہا تمہارے پاس کیا صلاحیت ہے؟ تو انہوں نے کہا انی حفیظ علیم. دو شانیں ہیں میرے پاس، ایک یہ کہ میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور دوسرا میں عالم بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں. لوگوں آج چاہتے ہو کہ ملک بینک رپٹ ہونے سے بچ جائے، اگر چاہتے ہو تمہارے خزانے دوبارہ بھرے جائیں، اگر چاہتے ہو، آپ کا کیا خیال ہے نئے الیکشن ہوں گے، نئی حکومت آئے گی اور لوگوں کی چاہی جانے والی حکومت آئے گی تو پٹرول پھر 150 پہ آ جائے گا؟ بتائیے بھائی، اگر کسی کا یہ خیال ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. واللہ نہیں. انہوں نے پھر بھاگ کر IMF کے پاس جانا ہے، پھر بھاگ کر ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے، پھر بھاگ کر امریکہ کے پاس جانا ہے. ارے کوئی باغیرت لے کر آؤ، وہ باغیرت جو ان بے غیرتوں کا صفایا بھی کر دے اور گنبد خضرا کی بارگاہ میں بھی لے کر جائے، کیا بات، حضور کی بارگاہ میں بھی لے کر جائے، جس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہو، جس کا کردار بھی اعلیٰ ہو. اب چند چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میری گفتگو ختم ہو گئی. چند چیزیں مجھے جنجوا صاحب نے کہا تھا، علامہ صاحب کوئی اپنی ویکھی گل دسو. پہلی بات، رحمت کا یہ عالم ہے کہ میں آپ کے سامنے محمود مسعود قادری شیخ الاسلام کی زندہ کرامت بیٹھا ہوں، زندہ کرامت. کرونا ابھی آیا اور کرونا میں یہ بندہ پھنس گیا اور میں وینٹیلیٹر تک گیا. کہاں تک بولیے؟ وینٹیلیٹر تک. اور وینٹیلیٹر سے کوئی واپس نہیں آیا. پورا منہاج القرآن گواہ ہے. ایمرجنسی میں میو ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر تک گیا. لیکن میری وائف کہتی ہیں خدا کی عزت کی قسم، ایک ہی ہستی تھی، ایک ہی شیخ الاسلام تھے جو صبح بھی دم کرتے تھے اور شام کو بھی دم کرتے تھے. شیخ الاسلام کو پوری دنیا میں جہاں کہیں سے خبر ملی کہ فلاں میرا تحریکی بیمار ہے، میرا بیٹا، اس کو دم کیا یا نہیں کیا؟ مجھے بتائیے. کیا ہے. حضور شیخ الاسلام نے اپنی ساری بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام کی ذات وہ ذات ہے جو آج کے دور میں رحمت سراپا رحمت ہے، رحمت مجسم ہے. پھر شیخ الاسلام نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. وہ طاہر القادری جو کسی کے خلاف سیاہی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرتا. وہ ڈاکٹر طاہر القادری جو کسی کے خلاف زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی ضائع نہیں کرتا. وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری جس کا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، جس کا مرنا
بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. بے شک اخلاق کا وہ معیار، کردار کا وہ معیار کہ جس معیار تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس کردار تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ہماری نجی محفلیں کتنی کتنی بری باتوں سے مزین ہوتی ہیں، کتنی بڑی غیبتوں سے مزین ہوتی ہیں. میں اپنی آنکھوں دیکھے 2 واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا. ہمارا آخری سال تھا اور شیخ الاسلام اپنے گھر میں ہمیں دورہ حدیث کروا رہے تھے. کہاں بولیے؟ اپنے گھر میں دورہ حدیث کروا رہے تھے. دورہ حدیث کے دوران آپ نے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کیا اور وقفہ کرنے کے بعد شخصیت پر تھوڑی سی گفتگو کی. وسیم ہمایوں صاحب، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ جملہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لے. مجھے لگتا ایسے ہے کہ میں نے 6 سال یا 7 سال منہاج القرآن میں پڑھا، لیکن 6 سال 7 سال پڑھ کے میں منہاج القرآن کا نہیں ہوا. 6 سال 7 سال پڑھ کے منہاج القرآن کا نہیں ہوا. کب ہوا؟ بس یہ ایک جملے پر ہوا. ایک جملہ سنا، آپ گفتگو کر رہے تھے اور فرمایا بیٹا آپ کو کھانا کم کھانا چاہیے، اتنا پورشن کھانا چاہیے، اتنا کھانا کھانا چاہیے تاکہ آپ کا پیٹ نہ بڑھے. اور میں بیٹا مثال دیتا ہوں، نام نہیں لوں گا، ہمارے ایک ملک کے مشہور عالم دین ہیں. میں سفر کر رہا تھا موٹر وے پر سفر کر رہا تھا. رستے میں نماز کے لیے وہ بھی رکے اور میں بھی رکا. بیٹا ان کو گاڑی سے پکڑ کر نکالا گیا، گاڑی سے پکڑ کر نکالا گیا. آئے پکڑ کر نماز پڑھائی گئی، بڑی مشکل سے اٹھایا گیا، پھر گاڑی میں بٹھایا گیا. بیٹا یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، بات سمجھا رہے تھے. اچانک درمیان میں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ تھا، ہمارا کلاس فیلو، اس نے نام لے دیا. کیا لے دیا؟ نام لے دیا. حضور سیدی شیخ الاسلام کے چہرے پر جلال قابل دیدنی تھا، چہرہ سرخ ہو گیا. اپنی مجلس ہے، نجی مجلس، لوگ اپنے شاگردوں کے سامنے بیٹھ کر کتنی کتنی بڑی غیبتیں کرتے ہیں، کتنی کتنی بڑی غیبتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اور بتانا چاہتا ہوں شیخ الاسلام کو، شیخ الاسلام میں کیوں مانتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں میں کیوں مانتا ہوں. شیخ الاسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. جب تک نام نہیں لیا تھا تب تک وہ تربیت تھی، اب نام لے لیا، اب تربیت نہیں، اب غیبت ہے. اب نام لے لیا، اب کیا؟ غیبت ہے. کیونکہ میں نے تو علماء کی مجلسیں دیکھی تھی، بڑے بڑے مولویوں کی مجلسیں دیکھی تھی، بڑے بڑے فقراء کی مجلسیں دیکھی تھی. میں اس نتیجے پر پہنچا، لوگوں شیخ الاسلام خالی باتوں سے نہیں بنتا. شیخ الاسلام جہاں رحمت سے بنتا ہے، جہاں علم سے بنتا ہے، وہاں کردار سے بھی بنتا ہے، وہاں اخلاق سے بھی بنتا ہے. یہ تو شیخ الاسلام کی بات ہے. ارے شیخ الاسلام کے جو شاگرد ہیں، شیخ الاسلام کے جو کارکن ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے شیخ الاسلام کی جو بیٹیاں ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. انقلاب دور نہیں ہے، انقلاب دور نہیں ہے. جس کا اپنا کردار یہ ہے، جس کی اپنی رحمت یہ ہے، جس کا اپنا علم یہ ہے، جس کی اپنی شان یہ ہے، جس کا اپنا مرتبہ یہ ہے، ارے جس کی اپنی قدر و منزلت یہ ہے، ارے جس کے پاس رحمت کا معیار یہ ہے، اس کے شاگردوں اور اس کے کارکنوں کا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے اس پاکستان کے اندر جہاں عزتوں کو لوٹا ہے لوگوں نے، جہاں کردار پر ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے چند دن اسلام آباد میں وہ مجلس سجا کر لوگوں کو بتایا، لوگوں اگر یہ چند میلوں پر مجھے حکومت ملی ہے، یہاں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں، لوگوں کے مال محفوظ ہیں. اگر پورے پاکستان پر حکومت ملتی ہے تو پورے پاکستانیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی. بس یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شیخ الاسلام ہی وہ واحد ہستی ہیں
اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں محفوظ ہو جائیں. کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں؟ بس آج جو میرے جملے ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. واللہ واللہ باللہ تاللہ اگر چاہتے ہو کہ مستقبل میں تمہاری نسلیں محفوظ ہو جائیں، اگر چاہتے ہو نسلوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں، اگر چاہتے ہو سوئے گنبد خضرا توجہ لگی رہے، اگر چاہتے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تعلق جڑا رہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سبیل ہے، وہ یہ کہ آج کے دور میں منہاج القرآن کو اپنی زندگیوں پر طاری کر لو. منہاج القرآن کو اپنی زندگیوں پر کیا کر لو؟ طاری کر لو. ایک طریقہ ہے، سالی طاری نہیں کرنا، رفیق سے ورکر کا سفر طے کر لو. میں پھر بولتا ہوں، رفیق سے ورکر کا سفر طے کر لو. اور منہاج القرآن کو صرف آپ کی رفاقت کی فیس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، آپ میں سے ہر کوئی جو تحریکی ہے، کیا ہے بولیے، پھر بولیے، جو کیا ہے، تحریکی. تحریکی کس سے نکلا ہے؟ تحریک سے. بولیے نا ذرا. تحریک سے، تحرک سے. اور تحرک کا معنی کیا ہے بولیے؟ حرکت. حرکت. جو شخص تحریکی کہلوانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ تحریکی لکھا جائے اور کوئی کام نہ کرے، وہ اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دے. کیا بولیے؟ اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دے. کیا؟ یہ موبائل، اس کے اندر کانٹیکٹ لسٹ، اس کانٹیکٹ لسٹ میں وہ نام تلاش کرنا شروع کر دیں جن کو آپ جانتے ہیں یا وہ آپ کو جانتا ہے. بس وہ نمبر نوٹ کر لیں، نمبر نوٹ کر لیں، اس کو اپنی کاپی میں، اپنی ڈائری میں لکھ لیں اور ان کو تحریک کا میسج اور پیغام دینا شروع کر دیں. اور کوئی کام نہیں ہے، کسی دن اس کو چائے پر بلا لیں، کسی دن اس کو کھانے پر بلا لیں. بس اگر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے تحریک کو ٹائم دینا شروع کر دیا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے علاقے میں تحریک کے اس کام کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. مشن کے اس کام کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. آپ فہم دین پروجیکٹ میں شریک ہو جائیں، آپ مراکز علم کے پروجیکٹ میں شریک ہو جائیں، آپ حلقات درود کے پروجیکٹ میں شریک ہو جائیں، اپنے گھر کو مرکز درود بنا لیں، اپنے گھر کو مرکز علم بنا لیں، اپنے گھر کو مرکز فہم دین بنا لیں. یہ سارے پروجیکٹس کیا ہیں؟ آپ ہمارے ذمہ داران سے پوچھ سکتے ہیں، محترم وسیم ہمایوں صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، محترم المقام اصغر جنجوعہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، محترم شبیر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، محترم اشرف گجر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں. آج تحریک منہاج القرآن کو صرف آپ کے رفاقت فاموں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ورک کی ضرورت ہے، آپ کے کام کی ضرورت ہے، آپ کی محنت کی ضرورت ہے. ارے آؤ، اس تحریک کو صرف اپنے آپ تک نہ رکھو، اپنی بیویوں تک پہنچاؤ، اپنی بیٹیوں تک پہنچاؤ، اپنے بیٹوں تک پہنچاؤ، اپنی اولادوں تک پہنچاؤ، اپنے دوستوں تک پہنچاؤ، اپنے حلقہ احباب تک پہنچاؤ. جس کو چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ وہ جنت میں جائے، ارے فارم فل کروا کے اسے جنت میں ساتھ لے کر جاؤ. وما علینا الا البلاغ المبین.